اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے حضرت فخر بنی آدم محبوب العالمین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، روزہ دار ہوتا ہے تو روزے اس کے داہنے طرف آ جاتے ہیں اور زکوٰۃ اس کے بائیں طرف آ جاتی ہے، اور نفلی کام، نفلی عبادات جو اس نے کیا تھا ایکسٹرا ادر دین فرائض کے جو کیے تھے، مثلا صدقہ، نفل نماز جس میں انکلوڈنگ تہجد ہے، اشراق ہے، جو بھی ساری چیزیں نفل ادر دین فرائض کے ایکسٹرا چیز جو کی تھی، اور لوگوں کے ساتھ جو خیر خواہی کی تھی، اچھا اخلاق پیش کیا تھا، نیکی کا کام کیا تھا، کسی کو بھلائی کی تھی، کسی کے ساتھ کسی کا دکھ درد دور کر دیا تھا، کسی کو اپنے جان سے فائدہ پہنچایا تھا، یہ سارے اعمال جو ہیں وہ آپ کو اس کے پیروں کی طرف سے آ جاتے ہیں۔ اگر اس کے سرہانے کی جانب سے عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے جگہ نہ ملے گی، سبحان اللہ۔ پھر اس کی داہنی طرف سے عذاب اگر آتا ہے تو روزے کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے جگہ نہ ملے گی، پھر بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ میری طرف سے جگہ نہ ملے گی، پھر پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو امور خیر، صدقہ اور احسان کے کام، یعنی جو نوافل کام کیا تھا اس نے، ایکسٹرا کام نیکی کا، وہ آپ کو کہتا ہے کہ احسان کا کام جو لوگوں کے ساتھ کیے تھے وہ کہتا ہے کہ ہمارے جانب سے جگہ نہیں ملے گی، سبحان اللہ۔ کل آپ کو یہ اس بات کا ہم تذکرہ بھی کیا تھا نا، کل اس بات کو بتاتے بتاتے ہم بالکل ایموشنل ہو گئے تھے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھا ہوگا، سنا تھا کل کہ آپ کو ایک جسم ہے، میت ایک جسم ہے، اور آپ کو چاروں طرف سے عذاب ممکن ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ سے خالی ہو، ٹھیک ہے، ہر سے خطا ہوتی ہے، ہر سے گناہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہونا ہے قبر میں، معاملہ کیا ہونا ہے، کس ادا پہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، کس ادا پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت زیادہ غضبناک ہے، یہ تو ہمیں علم نہیں ہے نا، ہم تو بچتے بچاتے، ڈرتے ڈراتے کرتے چلے جا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے نیکی بھی ہو رہی ہے، اسی میں گناہ بھی ہو جا رہا ہے، توبہ بھی مانگ رہے ہیں کیا، لیکن پتہ کوئی نہیں ہے کہ رزلٹ الٹیمیٹلی کیا نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے لیکن پتہ کوئی نہیں ہے کہ رزلٹ الٹیمیٹلی کیا نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک جان جو ہے ڈالی جاتی ہے قبر میں، ایک کوٹری میں، ایک اندھیری مطلب نہ اس کو اس میں بیٹھنے کا آپ کو سمجھ لیں کہ کوئی بنتا ہے، اتنا زمین ہے، اتنا اسپیس ہے، تو آپ سمجھیں کہ وہ ہے نا اس طرح سے ایک اندھیری کوٹری میں ایک اکیلی تنہا جان ڈالی گئی ہے، تنہا جان ڈالی گئی ہے، تو آپ کو اب وہ معاملہ کیا ہے کہ اس کو ڈالا گیا جب جسم کو قبر میں، تو کیا ہوا ہے کہ اب معاملہ ہے بھائی کہ اس کا اعمال اس کو چاروں طرف سے گھیر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اعمال آپ کو یا تو اچھا ہوگا تو آپ کو آرام کی شکل میں آئے گا، اور یا پھر آپ کو برا ہوگا تو آپ کو عذاب کی شکل میں آئے گا، ظاہر بات ہے، اور انسان کے ساتھ تو گناہ معاملہ ہو رہا ہے، سب کے ساتھ نیکی کرنے والوں کے ساتھ بھی، تو عذاب جب آپ کو ایک جان ہے اور چاروں طرف سے عذاب گھیر رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیا عالم ہوگا، آپ اس کیفیت کو صرف امیجن کریں، اور ہم آپ کو بولا ہے، بار بار بولتے ہیں، اور ابھی بھی ہم آپ کو بولیں گے کہ بیسٹ ٹائم بیڈ ٹائم، ٹھیک ہے، سب سے بہترین وقت جو ہے وہ بیڈ کا ٹائم ہوتا ہے، جب آپ جاتی ہیں بستر پہ، آپ نے سارے آپ کو وہ اذکار پڑھ لیے، سارا کچھ جھاڑ پھونک جو کچھ بھی سورہ فلق ناس جو بھی پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ لیا، اب آپ دیکھیں ترنت تو نیند نہیں آتی ہے نا، لائٹ آف ہے، پھر انسان کچھ بات یاد کرتا ہے، کچھ چیزیں یاد کرتا ہے، پاسٹ ہی کبھی یاد آتی ہے، کبھی دن بھر میں جو کیا وہ یاد آتا ہے نا، تو آپ کو بیسٹ ٹائم بیڈ ٹائم یہ کہا ہے ہم، کیونکہ انسان اس وقت بالکل سکون سے فارغ ہوتا ہے، کوئی کام نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، وہ اس وقت بس اس کو ایک ہی کام رہتا ہے کہ اب نیند میں چلے جانا، سونا ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل ریلیکس موڈ ہوتا ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔
کمپلیٹلی جو بولا جاتا ہے کہ آپ کو ذمہ داری اس وقت ابھی اسٹاپ ہو جاتی ہے، فور این انسٹنٹ آپ کو 6-7-8 گھنٹے کے لیے اسٹاپ، ٹھیک ہے. تو اب وہ سکون کی کیفیت میں پھر وہ کیا کرے گا، ظاہر بات ہے وقت اپنے لیے نکالا نا، سونا ہے تو مطلب کیا وقت نکالا نا اپنے لیے، تو جب وقت نکالا تو اس وقت کا ہم یوز کیوں نہ کر لیں اچھا. تو وہ کیا ہے کہ بھائی اپنا تھوڑا سا محاسبہ کریں، اپنا تھوڑا سا محاسبہ کریں کہ ہمیں کرنا کیا تھا، ہم نے اپنے اعمال سے کیا اپنی ابھی کمائی کی ہے. اگر ہمیں ابھی موت آ جاتی ہے اچانک، کیونکہ دیکھیں آپ کو اچانک کی موتیں ہو رہی ہیں، اگر آ جاتی ہے تو کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنے اعمال کو جمع کیا ہے، کچھ جمع پونجی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. تو آپ غور فکر کریں. اچھا پھر اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ ہم فلاں وقت میں کیسے کیسے کیا تھا، کیا کیا نہیں کیا ہے، کس کس اینگل سے جو ہے نا ہم جہنم کی طرف اپنے آپ کو ڈھکیلتے گئے ہیں. لیکن اللہ نے جو ہے نا بار بار نا کہے جہنم میں جا ادھر آؤ ڈھکیل پکڑ پکڑ کے ہاتھ لے کے آ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، اور جو ہے نا مطلب نہیں جانا ہے جہنم میں. وہ آپ کو طریقہ کار جو بھی ہو، کسی کے ذریعے آ گیا، کسی کو ٹھوکر لگا کے آ گیا، کسی بھی طرح سے، لیکن ہے نا پکڑ پکڑ کے لا رہا ہے وہ ٹھیک ہے. اور آج آپ اس مقام پہ ہیں کہ آج آپ ہے نا اچھا کام کر رہی ہیں. تو یہ سب سوچیں، غور فکر کریں. اس سے کیا آتی ہے، اس سے آپ کو آخرت کی یاد آتی ہے. انسان اپنا عمل جب ہے نا وہ اسٹیٹسٹک اس کا دیکھتا ہے نا، تو پھر اس کو نا اچھے عمل کی توفیق ملتی ہے اس کو، ٹھیک ہے. مزید اس میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم یہ کیا ہے تو کل کچھ اور نیکی کریں گے، ٹھیک ہے. جو اپنے لیے وقت نہیں نکال سکتا، یاد رکھیے گا کہ نہ اس کا عمل صحیح ہوتا ہے، نہ پھر عمل ظاہر بات ہے صحیح نہیں ہوگا تو نہ اس کی دنیا بنتی ہے، نہ اس کو دنیا میں سکون ملتا ہے، اور نہ آخرت اس کی صحیح ہوتی ہے. جو بات ہے صاف، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اتنی بھی 2 کوڑی والی چیز نہیں ہو گئی کہ آپ کو ہے نا کچھ آپ دھیان بھی نہ دیں اور آپ کو جو ہے نا جمع بھی ہو جائے آپ کی پونجی، جنت بھی مل جائے. یہ کوئی کھیل کھلونا نہیں ہو رہا ہے. جو بات ہے صاف، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا کہ آپ کو ایک بسکٹ اگر لانا ہوتا ہے شاپ سے تو آپ کو چل کے جانا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی آپ کو معجزہ تو نہیں ہوتا کہ آسمان سے ٹپک جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو معمولی سی 2 کوڑی کی چیز بسکٹ جو ہے وہ اس کو تو آپ کو محنت کر کے جانا پڑا ہے، لانا پڑا، وہ بھی پیسہ ہے تب کمایا ہے تو آپ اس لائق ہیں تب. تو جنت جیسی اتنی عظیم چیز کیسے مل جائے گی بیٹھے بیٹھے خواب دیکھتے دیکھتے کہ فلاں بخش دیں گے، فلاں دعا کر دینا میرے لیے، حج میں گئے تو دعا قبول ہوتی ہے، ساری چیزیں. ہاں یہ کیسے ممکن؟ تو آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے لیے وقت نکالنا ہے، اپنا اعمال کا محاسبہ ہر دن. اچھا یہ جو ہے نا ہیبٹ میں آپ شامل کر لیں اپنے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ہیبٹ بنا لیں، بیسٹ ٹائم بیڈ ٹائم. یاد رکھیں، یہ مقولہ یاد کر لیں، بیسٹ ٹائم بیڈ ٹائم. اپنے آپ کو اس وقت میں انسان بالکل سکون میں ہوتا ہے، کیفیت میں، اور سارا کچھ اذکار پڑھنے کے بعد اپنا وہ محاسبہ کیا، پاسٹ کی چیزوں کو یاد کیا، دن بھر میں یاد کیا کہ بھائی آج ہم نے اپنا دن کیسے گزارا، کہ یہ دن کے لمحات جو تھے کیا ہم اس میں نیکی کیا ہے، کیا ہم کل قیامت کے دن گواہی دے سکیں گے جب اللہ پوچھے گا ایک ایک دن کے بارے میں بتاؤ، تو آج کے دن کے بارے میں بتا سکیں گے کہ اللہ آج 24 آور میں ہم 1 منٹ تھا جو آپ کا ذکر بھی کیا تھا، کیا ایسا کچھ ہوا ہے؟ تو آپ دیکھیں، غور کریں. اچھا پھر وہ دیکھیں کہ اس میں ہے نا کتنا حصہ ہم گناہ میں لگا دیا، آج 24 آور میں کتنا حصہ ہم غلط کیا، ٹھیک ہے. کون سا ایسا کام کیا جو دنیا سے تو چھپا کے کیا لیکن اللہ اس کو دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے. تو اس پہ کریں تو ندامت ہوتی ہے پھر انسان کو، پھر توبہ کرتا ہے صدق دل سے، پھر وہ تہیہ کر لیتا ہے کہ اللہ جو بھی آج کمی کوتاہی ہو گئی، اے اللہ میری سچی توبہ، اور سب کو ہم معاف کیا، اور ہم خود بھی آپ سے معافی مانگ رہے ہیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ڈے اگر آپ نے حیات دی اور آنکھ کھلی تو ہم ضرور آج کے سے بہتر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ کس کو پیدا ہوگا، یہ جذبہ کس کو پیدا ہوگا؟ جو سوچے گا، غور فکر کرے گا اس کو نا، جو اپنے لیے وقت نکالے گا اس کو نا، کہ وہ جو ہے نا وقت ہی نہیں نکال رہا اپنے لیے، اور جو ہے نا وہ یہ بھی گمان کیے ہوا کہ ہم نمازی بھی بن جائیں، میرے لیے دعا کر دینا یار، میرے لیے ایسے کر دینا یار. وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، اس کا بھی اثر ہوتا ہے اپنا، لیکن پہلے آپ اپنا ہاتھ پیرواں. جو بات ہے سنت اللہ کی وہ یہی ہے کہ آپ اگر دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں نا معمولی سی، آپ اگر اس کی مثال ہم دیں آپ کو، تو امی ابو سے زیادہ محبت کوئی نہیں کرتا دنیا میں انسانوں میں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ امی ابو بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر چوچو منہ سے نہیں ہوتا ہے، صرف کر کے بھی دکھایا جاتا ہے. بولتی ہیں نا، سنا ہوگا اپنی ماں سے یا اپنے والد سے یہ بات کہ صرف چوچو نہیں ہوتا کہ امی ہم بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، نا امی ہم کو بہت تک احساس ہوتا ہے امی کہ آپ اتنا کام کرتی ہیں. یہ آپ کو بولنے کے لیے سننے کے لیے ملا ہوگا کہ آپ کی والدہ نے ایسا کہا ہوگا کہ نہیں صرف چوچو کرنے سے نہیں ہوتا، کر کے دکھاؤ، کرو تو تب نہ سمجھے گا آدمی. تو بتائیں کہ کیا اللہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اللہ رب ہونے کے ناطے جس نے اتنا احسان کیا، اور انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ ہم تیرے نیک ہیں، اچھے بندے تیرے سے محبت کرتے ہیں، اور صرف منہ سے چوچو کرے اور اللہ کہے کہ نا ہم ٹھیک ہے، اس اوکے، یہیں پہ بات ختم، ہم مان لیا تم کو. کیا اللہ نہیں یہ چاہے گا کہ اللہ بھی ٹیسٹ کرے، یا آدمی مطلب کوشش کر کے دکھاؤ اس کو بھی؟ انسان کے لیے جب انسان چاہتا ہے، 2 کوڑی کا انسان چاہتا ہے، تو اللہ تو بالکل ڈیزرو کرتا ہے. اللہ تو رب ہے، اللہ نے تو احسانات کے انبار لگا دیے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو بالکل ڈیزرو کرتا ہے. تو آپ کو اپنا ہاتھ پیر مارنا پڑے گا. اور یاد رکھیے گا کہ قرآن کا 2 ٹوک فیصلہ ہے
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. آیت ہے قرآن کی کہ اللہ اس قوم کی ہرگز حالت نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی کمی کوتاہی پہ غور کرے کہ مطلب نہیں یار بات صحیح ہے کہ وہ آدمی بول دیا، ہم کو تھوڑا دیر کے لیے تو برا لگا لیکن بات صحیح بولی، میرے اندر یہ والا کمی ہے، نہیں ہم آج کے بعد صحیح والی. جب تک یہ فیلنگ نہیں آئے گی اور آپ اگر ایگو، تکبر اور لڑنا اور ہے نا پورے منہ لڑانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ کو آپ کے اندر حق نہیں آ سکے گا. آپ کو جھکنا ہے. اگر کوئی دشمن بھی آپ کی غلط بات کو بول دے جو آپ کے اندر ہے تو یس مان لیں گے، دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن وہ بات اس نے صحیح بول دی. اور ہم تو دشمن کو نعمت سمجھتے ہیں اللہ کی کہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک آدھ دوسرے دشمن رہنا چاہیے، تانا دینے والے رہنا چاہیے. اس سے انسان کو اپنی اوقات پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہے نا زیادہ تم اڑو مت، زیادہ تم نیکی کر رہے ہو یا بتا رہے ہو اچھی درس دے رہے ہو تو زیادہ تم اڑو مت، تم کو اپنی اوقات یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ جو ہے نا تانا دینے والے بھی ہے نا وہ اللہ ہی کے قریب کرتے، نعمت اللہ کی. اگر انسان اس کو اپنی اصلاح کے طور پہ ان کے بولی کو لے، دل پہ نہیں لینا ہے، اصلاح کے طور پہ لینا ہے کہ نہیں ہم بس اچھے ہو جائیں گے. انہوں نے تانا دیا، یا اللہ میری توبہ آج کے بعد نہیں ہوگا، تانا دینے کا موقع ہی نہیں دیں گے. اچھا یہ تانا دینے کا موقع نیت سے نہیں کریں گے ہم کہ فلاں آدمی تانا دیا تو وہ کل ہو کے اس کو تانا نہیں دینا ہے تو اس لیے ہم عمل نہیں کریں. نہیں، آج اس نے تانا دے دیا، اس بات کا احساس دلا دیا کہ یہ میرے اندر غلطی ہے، ہم نہیں کریں گے اس لیے کیونکہ یہ غلطی تھی، اللہ کی نافرمانی تھی، تو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کے ارادے سے یہ چھوڑیں گے. یہ نہیں کہ کل کو تانا نہ دے، منہ نہ دے. ہم لوگ بولتے ہیں نا منہ مت دو دنیا کو، وہ اس نیت سے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے تو یہ کام جو ہے آپ کو کرنا ہے. اب بتائیں آپ، ایک میت چھوٹا سا جسم ہے، چاروں طرف سے عذاب اس کو لپیٹے ہوا ہے، اب وہ ادھر سے دائیں طرف سے آ رہا ہے، بائیں طرف سے آ رہا ہے، پیر سے آ رہا ہے. آپ بتائیں کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے تو کون ہے جو راستے میں رکاوٹ بنے گا اس کے جسم سے بچانے کے لیے عذاب کو؟ کوئی بھی نہیں. ظاہر بات ہے آگ تو پہنچے گی، پھر اس کو لپیٹ میں لے گی، کبھی ادھر سے جلائے گی کبھی ادھر سے جلائے گی. اور آپ کو بتا چکے ہیں کہ عذاب جو ہے قبر کا آگ کا بعد میں ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ ہوگا کہ قبر اتنی زبردست طریقے سے یہ سٹے گی اور دبے گی کہ پسلی جو آپس میں مل جائے گی. کل کا ذکر ہے نا، تو یہ معمولی سا آپ کو سٹارٹنگ عذاب ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو وہ آپ کو، اور پھر اس کے بعد جو بولا گیا ہے کہ وہ اس کے بعد جو سٹارٹ ہوتا ہے عذاب، یعنی قبر جب دبا دیتی ہے. اب ظاہر بات ہے کیا سمجھتی ہیں آپ کہ دبا دیا مر گیا مردہ، یعنی جان دیا تھا اللہ نے سوال جواب کے لیے اور پھر دبا دیا قبر نے تو مر گیا مردہ؟ جی نہیں، موت توبہ نہیں کرے گی اس کے بعد. موت تو جو آنی تھی وہ آ گئی، وہ اب زندہ ہے وہاں، اس کو احساس بھی ہو رہا ہے، سب چیز ہو رہا ہے. وہ ہے نا یہاں کی دنیا سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے لیکن وہ سب کچھ ہے اور اس کو موت نہیں آنی ہے، سب سے بڑی بات. ٹھیک ہے، تو وہ دبا دے گی قبر، اس کی نا تکلیف ہوگی اس کو، پھر اس کو کیا جائے گا صحیح اور پھر ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور وہ قبر سے نکال لیا جائے اللہ کے حکم سے. اور اگر اس کا پھر بھی اس کی سزا باقی رہے گی تو قیامت میں پھر وہ جنت میں تھوڑی چلا جائے گا کہ نہ قبر میں کاٹ لیا گناہ تو چلے جائیں گے جنت میں. جی نہیں، پہلے اپنا بھگت کے جاؤ، جو بچا ہوا ہے اس کو بھی پہلے جہنم میں ڈالیں گے، اس کے بعد وہاں جلو گے. پھر اللہ کا جب دیکھے گا، اللہ الحکیم جانتا ہے کہ بھائی نہیں اس کا اعمال کے جو ہے نا سزا ہے وہ اتنا اس کی پوری ہو گئی، اب اس کو نکال لو جہنم سے، تو تب جا کے جنت میں جائے گا انسان. تو اتنا سٹیج پار کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ہم جو ہم یہ دعویٰ ٹھوک دیتے ہیں چھوڑو نا یار جو ہوگا دیکھا جائے گا، چلے تو جائیں گے نا جنت میں، لاکھ بھی ہیں تو مسلمان ہیں چلے جائیں گے. کیسے بول سکتے ہو یار؟ ایک سوئی جو ہے نا چبھتی ہے تو ایک دم تلملا جاتے ہو، ایک سر میں درد ہوتا ہے، ایک ذرا سا کوئی روٹی کا بھاپ لگ جاتا ہے تلملا جاتے ہو. تم عذاب قبر برداشت کر لو گے، جہنم کی آگ سے برداشت کر لو گے؟ وہ نبی جو سراپا نیک، سراپا جو ہے نا نیکی کا پورا انبار، وہ عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے ہیں. تم تو 2 کوڑی کے، ہم تو 2 کوڑی کے، ہمارے اوقات کیا ہے؟ کون کھیت کی مولی ہیں ہم؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بہت زیادہ سترک رہنے کی، اور اس لیے سترک رہنا ہے کیونکہ دیکھیں آپ کہ موت ہی ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی کسی کا نہ منہ دیکھ کے آتی ہے، نہ عمر دیکھ کے آتی ہے، نہ وقت دیکھ کے آتی ہے، نہ آپ کو یہ دیکھ کے آتی ہے کہ تے تیاری کر لیا تھا ٹھیک ہے اب آ جائیں گے. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایسی چیز ہے جو ہے نا بولا جاتا ہے کہ جو ہے نا بس سر پہ گھوم رہی ہے، جس کے سر پہ بیٹھ گئی بس اس کا بلاوا آ گیا. آپ کی آنکھ میں اس کے سامنے واقعات ہو رہے ہیں کہ انسٹنٹ موت ہو رہی ہے بالکل اچانک. آپ حیرت ہیں کہ ہاں فلاں مر گئے، ہاں ان کو کل دیکھا تھا دکان پہ ایک دم اچھے خاصے تھے، تو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ جھٹلا رہے ہیں، ہم جھٹلا رہے ہیں.
झुटला रहे हैं ना, यही तो कर रहे हैं ना, अमल से झुटला ही रहे हैं, छोड़ो ना यार, हो गया। उस वक्त वो डरे थोड़ा सा, फिर उसके बाद फिर लग गए वही मगन में, दुनिया में लगना है। दुनिया में ऐसा नहीं करे कि हर वक्त डर ही रहेगी, नहीं, लेकिन वो दुनियादारी ना करे ना, गुनाह में इंडल्ज ना हो ना। ये कहने का मतलब दुनिया में जब तक है तो दुनिया में से कट के नहीं रह सकता है आदमी, दुनिया का काम भी करना है, लेकिन उस दुनिया के काम को अल्लाह की रजा के साथ करना है, ये नहीं कि अपनी मर्जी चलाना है। अच्छा, उसमें गुनाह से भी बचना है। आ रही बात समझ में? तो अब बताएं कि मैयत ने एक अमल नहीं अपने लिए बनाया है और वो अजाब से बच पाएगी? बिल्कुल नहीं बच पाएगी, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहला अजाब जो है ना वो आपको यही है कि पसली दब जाती है, कब्र इस तरह से दबती है कि पसली इधर की उधर निकल जाती है। और उसके बाद जो अजाब जो है ना स्टार्ट होता है मुर्दे पे, उसका नंबर 1 अजाब छोटा ये स्टार्ट होता है कि बोला जाता है कि मुर्दे के नीचे आपको आग का बिछौना बिछा दो, आग का बिछौना बिछा दो। जाहिर बात है मुर्दा लेटा ही ना रहेगा, मुर्दा तो लेटा ही रहेगा। रविश वो ये ऑफ करें, ये सॉरी कैमरा ऑफ कीजिए। तो वो जो है ना क्या नाम है वो जो है आप बताएं कि मुर्दा तो बैठा नहीं रहेगा या उड़ के कहीं जा तो नहीं सकता, तो आग का बिछौना बिछा दो। सबसे लोअर दर्जे का अजाब है, आप यकीन नहीं, क्या हम बोलें कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते यार, तसव्वुर नहीं कर सकते। सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी वईद है। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार। हम बस यही कहते हैं, तड़प कर दुआ मांगा कीजिए, कोई दिन खाली ना हो, कोई दिन खाली ना हो कि ना जो अनाज़ाब कब्र से पनाह नहीं मांगे। देखें अस्कार में वो दुआ दिया है, हम सबसे लास्ट में है जाकर, ठीक है, उसको एकदम दिल की गहराई से, ठीक है, अज़कार में दुआ जो दिया है उसको लास्ट वाली दुआ खास तौर पे दिल की गहराई से ना दुआ मांगिएगा वो, क्योंकि उसमें जो चीज़ से अजाब से पनाह मांगा गया, जो फितने से, वो आपको अभी के दौर में बिल्कुल चल रहा है, तड़प कर दुआ मांगना है, ठीक है। लेकिन हम बता दिया आपको कि दुआ सेकंड नंबर पे आएगी, पहले अमल है भाई, पहले अमल है, ठीक है। और ये साथ है, ये भी नहीं कि अमल है बाद में दुआ करें, नहीं, साथ साथ चलेगा, अमल भी है और साथ से अल्लाह की उम्मीद भी है, डरना भी है, खौफ भी खाना, क्योंकि अपने ऊपर नहीं है सोचना है। जाहिर बात है पता ही कोई नहीं कि मेरा अमल इतना इखलास के साथ कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। ये हम दावा कोई दुनिया में ठोक ही नहीं सकता कि है ना मेरा अमल कबूल हो जाएगा, हम बख्श दिए जाएंगे, या ये वो सारी चीजें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा मुझे भी जन्नत जो है ना वो अल्लाह की रहमत से मिलेगी। सहाबा इकराम ने बोला कि अल्लाह के रसूल आप भी नहीं जन्नत में? तो बोला हाँ मैं भी नहीं, ये अल्लाह की रहमत होगी जो अल्लाह मुझे अपने साए में ना रहमत के लेगा तो फिर मैं जन्नत में। आ रही बात समझ? जबकि वो बिल्कुल उनके बारे में सोच भी नहीं सकता है आदमी कि वो जो है ना मतलब गुनाह वाली बात है ना। ये जो भी अभी ऐड हुई है, कैमरा ऑफ करें, कैमरा ऑफ करें, कैमरे का बटन है वहाँ पे ऑफ करें, ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा जरूर से। तो ये आपको देखें, अब ये आपको मैयत है, इस तरह से उसने अमल नहीं जमा किया। आप सोचें, तसव्वुर भी कर सकते हैं इंसान, यरहमुकल्लाह, डर के मारे हालत खराब हो जाती है इंसान की। तो क्या डर 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 डर, बस कब्र से डरते रहो, जो बात नहीं भाई कब्र की बात मत करो, नहीं भाई मौत की बात, अभी अच्छा खासा अभी ये क्या नाम है शादी का माहौल है या फिर अभी अच्छाई का खुशी का माहौल है, खामखा का तुम तो और एक टॉपिक निकाल दियो बोरिंग। ऐसे लोग कमेंट पास करते हैं, यार इतना गफलत, इतना ज्यादा तुम इसको नेग्लेक्ट कर दोगे, वाह। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या खबर है कि आपको दुल्हन है, आप बनी हुई, आपको दिन भी नसीब होगा कि आप है ना वो है ना रेस्ट ऑफ द शादी की जिंदगी गुजार सकीगा। तो लम्हे भर के लिए गाफिल नहीं करना है खुद को, ठीक है। मौत को अपने हमेशा याद रखिएगा, तो आप जिंदगी के तमाम अमाल को दुरुस्त से कर सकिएगा, अल्लाह की रजा के साथ कर सकिएगा। फिर आपको निकाह आपका अय्याशी वाला नहीं लगेगा, वाह खूब जश्न मनाओ, खूब ये करो वो नहीं, फिर वो निकाह इबादत लगेगा, फिर वो सारी काम इबादत लगेंगे जिसको आप ना अपनी खुशी के अकॉर्डिंग खूब धूम धड़ाका से करना चाह रहे थे। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीजें अल्लाह को सामने रख के, मौत को याद रख के कि भाई मौत आ गई तो सारी खुशी इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक। मौत अगर याद रहेगी तो सहाबा इकराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इतना हंस रहे हो ना, दांत नजर आ रहा है ना, इतना खिलखिला के हंस रहे हो, अगर तुम याद रखते मौत को तो बहुत कम हंसते और बहुत ज्यादा रोते। सहाबा जैसी हस्ती को बोल रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि बोला गया है कि उम्मत में सबसे अफजल तरीन लोग हैं, उनको बोल रहे हैं हम आप कौन खेत की मूली हैं, ये बता दीजिए आप, ठीक है। तो अमल कोई नहीं है और उम्मीदें इतनी लंबी लंबी, वाह। हम ये बोला था ना आपको कि रहमत का और अल्लाह के अजाब से डरने का 50-50 रेशियो रखना है, बिल्कुल रखिए आप, ठीक है। लेकिन अमल करेंगे तब ना, अमल ही तो नहीं है, दुआ पे इन्हिसार है, और दुआ से भी चला गया मुसलमान, दुआ के लिए भी वक्त नहीं, जल्दी जल्दी बड़ा इतना बनाना है इफ्तारी कि वो वक्त ही नहीं है कि वो ना वो इफ्तार पे बैठ के दुआ करे।
اچھا خاصا وہ وقت کو نکال دیتا ہے، وہ دنیا کے چکر میں، کھائے میں، ٹھوسے میں اور اسی میں یہ ساری چیز میں کر دیتا ہے، وہ برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے اپنے وقت کو۔ اللہ نے تو بہت موقع دیا، بہت موقع دیا، دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر مرنے کے بعد وہ نہیں دے گا، یہ عین اس کا انصاف ہے۔ کیوں دے بھائی، کیوں دے؟ وہ ہر وقت وہ موقع ہی دے۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ اپنا کچھ بھی نہیں ڈالیں گی، مطلب ہم اپنا کچھ بھی حصہ نہیں ڈالیں، صرف اللہ ہی کرتا جائے، ایسا تو نہیں ہوتا نا، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ انسان، ماں باپ سب سے زیادہ ہمدرد ہے۔ بتائیں ماں باپ کیا امید نہیں رکھتے بچے سے؟ کیا صرف چاہتا ہے کہ ماں باپ ہی زندگی بھر کھٹتا رہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ ماں باپ سے ایک وقت آتا ہے کہ ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ ان کی بات کو نہیں مانتا، ان کی خدمت نہیں کرتا انسان، اس لیے نا۔ چلے انسان تو بھائی ظاہر بات ہے کہ انسان غرض کا یہ والی بات ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کو غرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی انصاف تو ہے اللہ کا۔ اور یہ عین انصاف ہے کہ انسان کو موقع ایک وقت تک دیا جائے اور اس کے بعد بند کر دیا جائے، اور یہ ٹھوک ٹھٹا کے بتا دیا جائے کہ دیکھ لے ایک وقت ملا ہے، ایک عرصہ ہے، اس کے بعد آ گیا وہ وقت، تو نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، پھر اس کے بعد تم میرے کو مت کہیو کہ واپس بھیج دیجیے اللہ اور ہم نیکی کر کے آئیں گے۔ یہ ایک بار نہیں، کتنے انبیاء نے آ کر یہی بات بتائی، لا الہ الا اللہ، یاد رکھنا موت آئے گی، لا الہ الا اللہ، یاد رکھنا موت آئے گی۔ یہی بات اصل پیغام ہر نبی کا رہا، ہر نبی کا رہا، دیکھ لیں آپ۔ اور یہ بات جو ہے نا، مطلب آپ کو ایک بار نہیں، کتنے نبی آئے سارے، کیوں؟ انسان کو اللہ بہت اچھے سے، رب ہے نا وہ جانتا ہے کہ انسان ہے نا ایک بار میں نہیں یاد رکھے گا، اس کو بار بار ہودنا پڑے گا، بار بار بتانا پڑے گا۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہم یہ کلاس کرائیں گے تو آپ کا دل یہ تبدیل نہیں، ریگولر ہو کے آپ کو سننا پڑے گا۔ شیطان ابھی آپ اٹھیے گا پھر لگا دے گا، ایسے نہیں ایسے، پھر وہ جو ہے نا ہم خود I myself too ایسا ہرگز نہیں سوچے گا کہ ہم اپنے آپ کو قابل بن کے بول رہے ہیں، بالکل نہیں۔ سب سے پہلے تو ہم کو اپنے لیے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی کلاس کرائے، تھوڑا دن میں وہ چلنا یہ چاٹ کھاتے ہیں، چلنا وہ ایسے کرتے ہیں، چلنا وہ ایسے مووی دیکھتے، چلنا وہ ایسے سیریل، کچھ بھی وہ لگ گیا آدمی، پھر شروع ہو گیا وہ۔ تو نہیں، کرتے جانا ہے، ریپیٹیڈلی بات کو سنتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑتے جانا ہے جو آپ کو اللہ اس کے رسول کی یاد دلا دیں، اور خاص کر کے اس فتنے کے دور میں، سبحان اللہ، ایسے فتنے کے دور میں تو ایسا انسان، اگر کوئی ایسا اسکالر مل جائے، یقین کیجئے کہ حدیث کے الفاظ ہے جس کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نہیں بولا کہ اس کا ساتھ پکڑ لینا، نہیں بولا کہ چپک جانا اس سے۔ ایسا انسان مل جائے تو چپک جانا اس سے، کہ تمہاری فلاح اسی کے مطلب ذریعے سے اللہ نے لکھی ہے۔ کیوں؟ چپک جانا اور ساتھ چلنے میں فرق ہے۔ ورڈ بھی استعمال کیا ہے نا قرآن اور حدیث نے، تو کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہے، اس کی بھی حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ چپک جانے میں انٹینسٹی زیادہ ہے کہ ہم چھوڑے نہ کریں گے، بولتے ہیں نا کیسے بیٹی بولتی ہے باپ کو، ابو نہیں جانے دیں گے، ابو مت جائیے، ابو ہم میرے ٹافی دلا، کیسے پیر میں لپٹ جاتی ہے نا وہ ایک سوچیں۔ چپک جانا ایسا انسان اگر مل جائے تو ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی اسکالر ہے جس پہ آپ کو لگتا ہے بالکل آپ کے ایمان کے نزدیک، بالکل چپک جائیے۔ یہ والا جو ایک چلا ہوا ہے ابھی فیشن کہ اس کا بھی سن لو، اس کا بھی سن لو، یہ گیلری جمع، وہ ڈاؤن لوڈ جمع، وہ واٹس لیٹر جمع، کچھ نہیں دیکھتا انسان، بھول جاتا ہے یار۔ کوئی انسان بولتا ہے ارے میرے کو وہ والا ویڈیو دینا ذرا، وہ یار اسی میں تو سیو کیا تھا، مل رہا کھوج مل ہی نہیں رہا، ہزار امیج کو نا سیو کیا میں، کچھ یاد نہیں رہتا، کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ کیا فائدہ ہے یار، کیا فائدہ ہے؟ علم النافع پہ دھیان دو نا، علم النافع پہ دھیان دو نا۔ علم تو سمندر ہے، تم سب کر لو گے، نہیں کرو گے نا۔ تم حصہ اپنا وہ مانگ لو اللہ سے جتنا حصہ تم کو رول پلے کرنا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے میری ذمہ داری کا احساس دلا دے۔ ایک ذرہ جو ہے وہ بھی اپنی کام میں لگا ہوا ہے، اللہ نے اس کو بھی ایک کام دیا، ایک ذمہ داری ہے اس کی۔ تو آپ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ دنیا میں بھیجا گیا ایسے ہی نہیں بھیجا گیا، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اے اللہ بینگ اے مسلم، بینگ اے عورت، میری ذمہ داری کا احساس دلا دے۔ اور نہ صرف یہ کہ احساس دلا دے، بلکہ صحابہ کرام نے جس طرح سے اس کو لیا، احساس ہوا صحابہ کو کہ بھائی یہ والی ذمہ داری میرے پہ لگایا ہے اللہ نے، تو ایسا انٹینسٹی کے ساتھ پھر اس پہ لگے ہیں کہ رہتی حیات تک پھر اس کو نہیں چھوڑا۔ آپ کو دین دھیرے دھیرے کر کے نازل ہوا نا، تو جیسے شرابی صحابہ کرام جو ہے نا سارے گناہ میں ملوث تھے بیفور دا ارائیول آف اسلام، ٹھیک ہے۔ کچھ صحابہ اور کچھ صحابہ تو بالکل کوئی گناہ نہیں کیا شروع میں بھی، دور جاہلیت میں بھی، لیکن جو صحابہ نے کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ سوری ٹو سے ڈیگریڈ آف دا صحابہ نہیں مقصد ہے، مقصد کچھ اور ہے میرا کہنا، تو وہ آپ کو کیا ہے، سبحان اللہ۔ اسلام جیسے آیا، اسلام میں اللہ نے توفیق دی، انہیں اسلام کا کلمہ پڑھا اور دین میں داخل ہوئے، اور ابھی شراب کی حرمت نہیں نازل ہوئی ہے، دھیرے دھیرے کر کے منع کیا گیا نا۔ تو شراب وہ ظاہر بات ہے حرمت نہیں ہے، کوئی عادی تھے تو پیتے تھے، اور وہ اس طرح سے دھیرے دھیرے کر کے منع ہوا۔ پھر جب حکم ہو گیا کہ قریب بھی مت جانا نشے کی حالت میں، صحابہ نے ایسا چھوڑا ہے اس کی بات، یہ نہ کوئی آج تک نہ شراب کا وہ جو نا
बात ही नहीं जिक्र करने में, वो पीने पिलाने वाला जिक्र, वो गुनाह वाला तो बताएंगे ना, पीने पिलाने वाला जिक्र किसी ने सुना ही नहीं आज तक, ऐसा छोड़ा। लोग क्या करते हैं, हाँ धीरे धीरे करके करेंगे ना, आज है ना लत लगी हुई थी, नहीं, जब हुर्मत आ गई, अहकाम आ गया, तो उसमें धीरे धीरे नहीं है, धीरे धीरे नहीं है। आप नमाज की आदत डालेंगे, चार वक्त की नमाज पढ़ के, इस तरह से आदत डलाएगी, इस तरह से आदत नहीं डलाएगी। जो अहकामात फराइज हैं उसको हर हाल में उसी तरह से करना है जिस तरह से हुक्म नाजिल हुआ है। हाँ, उसके अलावा जो आपको नवाफिल हैं, उसके अलावा जो नेकी के काम हैं, उसके अलावा जो आपको, जैसे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी को देखते हैं कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा किया है, उम्मत को उतना नहीं कहा है, जैसे है ना फर्ज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लंबी लंबी क़िरात करते थे इसमें तहज्जुद में, तो वो सारी चीजें जब सहाबा किराम तो दीवाने थे, वो तो वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना चाहते थे, लेकिन हमारे लिए थोड़ा थोड़ा तो करके कर सकते हैं ना। ये ना लोग ताना क्या देते हैं, अभी कल परसों की कमेंट्री थी मेरे को, कोई किसी ने कहा, हम बोला कि देखिए ठीक है अल्लाह ने दौलत दी है, सब कुछ दिया है, दौलत चाहिए, ये कोई बोल रही थी कि दौलत चाहिए, ठीक है, कि हम अल्लाह के दीन की खिदमत कर सके। हम बोला बिल्कुल इट्स ओके, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि दौलत नहीं चाहिए, एक वक्त आएगा कि दौलत से दीन बचाएगा इंसान, ईमान बचाएगा, वो भी सही है, लेकिन आप देखें आपका मेयार क्या होना चाहिए। आपका मेयार ये होना चाहिए कि सहाबा इकराम जो है वो दौलत होने के बावजूद भी वो दौलत वाले मिजाज के साथ नहीं जिंदगी गुजारा, आपका तो ये मेयार होना चाहिए। सुभान अल्लाह, आ रही बात समझ में। लेकिन आपके पास तो दौलत आती है तो आपको तो ये बीमारी लग जाती है कि यार 2 साल फिर इसको हो गया, छोड़ो 2 साल की हो गई, इसको चेंज करो, आपका तो ये मेयार हो जाता है। सुभान अल्लाह, तो आप बोलेंगे दौलत फितना नहीं है, कैसे फितना नहीं है भाई, ठीक है। तो आपको दौलत की दुआ करने से पहले आपको दौलत को इस्तेमाल करने की दुआ करना है, हिदायत मांगनी है साथ में, ठीक है। तो आप देखेंगी सहाबा इकराम को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ना कि मतलब कम खाना, और वो ये कि एक कपड़ा है तो सूख रहा है, तो उसके बाद ना वो नमाज वाली बात, हम बोला मत कीजिए ना, आप एक कपड़ा बोल रही है, मतलब मेरे को बोली वो कि तुम तो ऐसा कह रही हो, तो फिर ये तो वाली बात हो जाएगी कि नबी ने तो बहुत बड़े बड़े फाके झेले ये सारे। हम बोला ठीक है वो एक्स्ट्रा चीज है, आप उतना नहीं कर सकती। 10 जोड़ा उम्मत को, फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझाने के लिए बोल रहे, ठीक है, आप समझिएगा कि मान लिया कि नबी ने कहा कि भाई उम्मत के लिए 10 जोड़ा, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है, कि 10 जोड़ा बना सकती है उम्मत, ठीक है, बना सकती है, कोई इशू नहीं है। तो लोग बोलते हैं नबी ने जब कह दिया करने के लिए, इजाजत है तो जोड़ा बनाओ। हम बोला कि 10 जोड़ा बनाना वो जरूरी नहीं है, नबी ने 1 जोड़ा पहना है, आप 1 जोड़ा वाली बात नहीं कर सकती कि बोलती हैं कि आपको नबी ने तो बहुत कुछ किया, बहुत कुर्बानी दी है, तो हम उतना कहां से। तो ठीक है, नबी ने 1 जोड़ा पहना, उम्मत को 10 की आपको इजाजत दी, तो आप 10 तो ना पहने ना, आप 7 पे तो आए, आप 8 पे तो आए कम से कम। आप 1 पे नहीं आ सकती, नबी के जैसा नहीं कर सकती, मान लिया उतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती, लेकिन 10 का 10 तो ना पहने ना। आप देखें ना कि क्या बोलते हैं उसको यार, वो सादगी देखें ना नबी की, कि आपको एक हुक्म है, एक पसंद है, 2 चीज में फर्क होता है। आधी बात समझ में, उम्मत को ये हुक्म दे दिया, हुक्म भी नहीं बल्कि इजाजत दे दी कि जाओ भाई 10 जोड़ा पहन सकते हो। लेकिन देखें सहाबा हुक्म इजाजत को नहीं देखते थे, सहाबा नबी की पसंद को देखते थे कि नबी पसंद क्या कर रहे हैं, हुक्म तो दे दिया, इजाजत दे दी 10 जोड़े की, लेकिन अपने लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सहाबा उस पर नजर होती थी। और हम तो देखते हैं कि नहीं इजाजत दे दी है, 10 जोड़े की पहनेंगे, कोई बात नहीं, मना नहीं ना, गुनाह नहीं ना हो रहा है। अरे बेवकूफ इंसान, 10 जोड़े की इजाजत दी, लेकिन नबी को देखो कि पसंद किस चीज को किया, 1 जोड़े को। ठीक है, तुम 1 जोड़ा नहीं कर सकते, नबी की जैसी इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकते, लेकिन 10 तो ना पहनो ना, 8 पे तो आओ, कल होके 7 पे भी आ जाओगे, कल अल्लाह ताला तुम्हें 6 पे भी ला देगा, 5 पे भी ला देगा, फिर वो दुनिया मुसाफिर की तरह गुजारो, आएगी ना फिर वो दिल में इंसान के। तो ये किसके लिए है, ये कुर्बानियों के लिए है, ये आपको अदर जो है ना नेकियों के लिए है, जो आपको फराइज के अलावा है। फराइज एक अलग चीज है, फराइज हरगिज नहीं है कि ना थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल नहीं, गलत बोला गया है ये जो भी बोलता है, ठीक है। फराइज के बारे में एज इट इज, उसी दिन से अगर कोई बंदा नमाज का आपको काफिर था, वो मुसलमान हुआ, उसको जैसे भी आता है उससे वो फराइज को अदा करना पड़ेगा, और साथ में सीखना भी पड़ेगा, ठीक है। आप मामूली ना समझें, फराइज अपनी जगह वैसे ही लागू होंगे जिस तरह से हुक्म है। ये नहीं होगा कि थोड़ा थोड़ा करके एडिक्शन और ये वो सारी चीजें कि अभी 4 वक्त का आदि हुआ कल 5 का हो जाएगा, नहीं। फराइज के बारे में कोई चूं चरा नहीं, कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते। हाँ, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज है, दुनिया से दिल कटाने वाली बात है, धीरे धीरे करके करेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे, ठीक है। तो ये देखना चाहिए, अल्लाह ताला जो है ना बस है ना कहने सुनने से अमल की तौफीक दे, हम तो यही बोलेंगे बस, और कुछ नहीं। वो लोग बहुत बातें तो बहुत बोलते हैं और बयानात तो बहुत होते हैं, इसी की तो दुनिया है, यूट्यूब भरा हुआ, ये सारी चीजें, आपको यही माहौल ही चला हुआ, ट्रेनिंग ही यही इसी चीज की है। लेकिन आपको बात ये देखना है कि अमल क्या है, ठीक है। वो हदीस भी मद्देनजर रखनी है कि जिसका मफहूम है कि एक वक्त आएगा कि आपको बातें बहुत होंगी, अमल घट जाएगा और मुसन्नात पढ़ाई जाएंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या अल्लाह के रसूल मुसन्नात क्या?
صحابہ کا سوال بھی جو ہے نا ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہمیں نہیں تھا تو سمجھ آیا، صحابہ سوال کر دیتے تھے، اللہ نے دماغ میں ان کے ڈال دیتے تھے اللہ تعالیٰ، تو وہ سوال کر لیتے تھے، ہمارے لیے یہ فائدہ ہو گیا کہ ہم ہے نا سمجھ جاتے تھے کہ وہ ایکسپلینیشن دے دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو بولا کہ وہ ہر چیز جو کتاب اللہ کے علاوہ پڑھائی جاتی ہے. مطلب کیا کہ کتاب اللہ کے علاوہ تمام چیزیں جو پڑھتے ہیں وہ غلط ہے؟ نہیں، میں نے مطلب یہ کہنے کا ہے کہ کتاب اللہ کا پیغام جس میں نہیں ہے، جس میں دنیا داری کا پیغام ہے، جس میں طاغوت کی غلامی کا پیغام ہے، جس میں آپ کو اللہ کی غلامی نہیں سکھائی جاتی، وہ کتاب سراسر منع ہے. وہ ساری چیزیں، وہ تعلیم منع ہے. اس وجہ سے اسی کو بنیاد بنا کر ہم اسکول کے اگینسٹ ہیں. اسکول میں ہم ایجوکیشن کے اگینسٹ نہیں ہیں. اصل میں یہ بہت مہین چال ہے کہ اللہ کو سائنس نے بہت مہین چال سے، یہود نے اللہ کے وجود کو نکالا ہے. سائنس یہ جو بھی ایجاد کرتی ہے تو اپنے لیے کہتی ہے کہ ہم کیا انسان کو ہم کی، یہ آپ کو ہم کا الاؤ ہی نہیں ہے کہ انسان ہم کہے کہ ہم کر لیا. بھائی تم کیا کرو گے؟ تمہاری اوقات ہے کہ تم کر لو گے؟ تم اللہ کی طرف منسوب کرو. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف جو چیز بھی پوٹینشیل دیا ہے انسان کو، بالکل وہ کرے گا، ساری چیزیں وہ ایجاد کرے گا سب کچھ، لیکن منسوب کسی کی طرف کرے گا؟ اللہ کی طرف کرے گا کہ میرے رب نے یہ چیز چھپائی تھی دنیا میں اور ہم نے عقل دیا، اللہ نے، ہم نے ہاتھ پیر مارا تو دیکھو یہ چیز ہم کو ملی، ایجاد کیا ہے. یہ اللہ کی طرف منسوب کرے گا، نہ کہ اپنی طرف منسوب کر لے گا. اس سے کیا آئے گی پھر؟ وہی ون ورلڈ آرڈر. تو بہت مہین چال ہے بابو. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا ایک الگ ہی میٹر ہو جائے گی، تو اس کے لیے تو کتنی بیان کی ضرورت پڑ جائے گی، لیکن یہ ساری باتیں ہیں. تو بیانات تو بہت ہیں، بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ایسا عمل جو اللہ کے ہاں قبول ہو، بس ہم یہی بولیں گے. تو اس کو جو ہے یہ ایکسپلینیشن نیڈڈ جو حدیث تھی اس کو ہم ایکسپلین کر دیا. نیکسٹ حدیث انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.